نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ یہاں پر سوال و جواب کی محفل میں حاضر آئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ہر مہینے میں ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ ہر مہینے کے پہلے اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد یہ پروگرام منعقد کیا جاتا ہے، اور ہمارے پاس جو بھی سوالات آئے ہوتے ہیں ان کے جوابات کو شامل کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ یہ پروگرام اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور الحمدللہ پروگرام کے انعقاد میں جو لوگ بھی حصہ لیتے ہیں وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید کامیابیاں عطا فرمائے، اور اس پروگرام کے سلسلے کو اسی طرح جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پابندی کے ساتھ کثیر تعداد میں اس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بغیر کسی تاخیر کے اب سوال جواب کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال حضرت، میڈیکلیم لینا کیسا؟ میڈیکلیم یا میڈیکل انشورنس یا ہیلتھ انشورنس یہ تقریباً ایک ہی چیزیں ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہوگی۔ میڈیکلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک طرح کا انشورنس ہوتا ہے، بیمہ ہوتا ہے، جس میں آپ کو پیسے بھرنے ہر مہینے کے اعتبار سے، اس کی انسٹالمنٹ ہوتی، اس کی قسطیں ہوتی ہیں، اور خدا نخواستہ کبھی آپ بیمار ہوئے تو وہ انشورنس کمپنی کی طرف سے آپ کو پیسے دیے جائیں گے علاج کے لیے، آپ کا علاج کروایا جائے گا۔ تو یہ انشورنس کا ایک واحد فائدہ ہے۔ لیکن میڈیکلیم ہو یا میڈیکل انشورنس ہو یا ہیلتھ انشورنس ہو، شریعت کے اعتبار سے جائز نہیں۔ ہیلتھ انشورنس یا میڈیکلیم کروانا شریعت کے اعتبار سے جائز نہیں ہے، کیونکہ ہر وہ معاملہ جس میں مسلمان کے مال کا نقصان ہوتا ہو، وہ معاملہ ناجائز ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بھی مسلمان کے مال کا نقصان ہے۔ آپ پیسے بھر رہے ہیں، ضروری تھوڑی کہ آپ بیمار پڑیں گے، یا ضروری تھوڑی ہے کہ کوئی بڑی بیماری ہوگی۔ یہ تو مطلب آس لگا کے بیٹھنا ہوا، یہ تو خواہش کرنا ہوا کہ ہمیں کوئی بڑی بیماری ہو جائے تو ہمیں میڈیکلیم کا فائدہ ہو یا ہمارے انشورنس کا فائدہ ہو۔ یہ تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ ہمیں کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی، یا ہوگی تو چھوٹی موٹی بیماری ہوگی جو ہم آسانی کے ساتھ علاج کروا لے جائیں گے۔ تو میڈیکلیم اس وجہ سے ناجائز ہے کہ آدمی کا بیمار ہونا متعین نہیں ہوتا، یا بڑی بیماری ہونا کہ جس میں لاکھوں روپے کا خرچہ ہو، یہ بھی متعین نہیں ہوتا۔ آپ نے پیسے بھر لیا، آپ کے پیسے جمع ہوتے ہوتے مثال کے طور پر لاکھوں کی تعداد میں پہنچ گئے، اور آپ پوری زندگی میں بیمار ہی نہیں ہوئے۔ یہ مشکل ہے، تھوڑا بیمار ہوتا ہے آدمی، لیکن ہوئی بیماری چھوٹی موٹی بیماری، آپ نے اس میں سوچا بھائی یہ بخار ہے، زکام ہے، اس میں کیا میں میڈیکلیم والوں کو مطلب جا کر بتاؤں کہ بھائی میرے بخار کے لیے تم، وہ جاتے بھی نہیں اس میں لوگ، یہ زکام کے لیے یا بخار وغیرہ کے لیے جو نارمل بیماریاں ہیں، اس میں خود ہی آدمی اپنے اعتبار سے علاج کروا لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے زندگی گزرتی گئی، پوری زندگی گزر گئی، نکل گئی، اور جب انتقال بھی ہوا تو انتقال بھی اچانک ہو گیا، یعنی انتقال بھی کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوا، کبھی ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے جیسے، یا کبھی پتہ ہی نہیں چلتا، آدمی سویا صبح کو اٹھا ہی نہیں، اس طرح جو ہے کہ انتقال ہو گیا۔ تو جو پیسے بھرے تھے لاکھوں کی تعداد میں، اس کا کیا؟ وہ لوگ واپس دیتے ہیں؟ واپس نہیں دیتے، یہ نقصان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے میڈیکلیم میں یہ حصہ لینا جائز نہیں ہے، میڈیکلیم کروانا جائز نہیں ہے، ہیلتھ انشورنس کروانا بھی جائز نہیں ہے۔ ہم کوئی مخصوص کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسا آدمی ہے جس کو کوئی دائمی بیماری ہے، جس کو ہمیشہ کی کوئی بیماری ہو، اس کو ہمیشہ علاج کرواتے رہنا پڑتا ہے، ہمیشہ علاج کے معاملات اور اس میں دوا وغیرہ کے معاملات رہتے ہیں، اور اس میں خرچہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ کوئی ایسا شخص ہے
جس کو کوئی دائمی بیماری ہمیشہ کی بیماری ہے تو اس کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن ایسا کوئی آدمی ہے وہ اپنی یہ مخصوص صورت مفتی صاحب کے سامنے بیان کرے، دارالافتاء میں حاضر ہو اور وہ اپنی یہ مخصوص حالت بیان کرے، کیونکہ ہر کسی کے لیے ہم عام اجازت نہیں دے سکتے، ورنہ تو سوچے گا مجھے بھی تو ایسی بیماری نہیں، وہ اپنی بیماری پہلے بیان کرے، اپنی حالت بیان کرے، اپنی کیفیت بیان کرے کہ میرا ایسا معاملہ ہے تو کیا مجھے میڈیکلیم لینے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بعض علماء کرام نے ایک صورت یہ بھی بتائی ہے کہ جو میڈیکلیم میں جو پیسہ بھر رہا ہے وہ پیسہ ان کے لیے مباح کر دے، کمپنی والوں کے لیے مباح کر دے، یعنی یہ نہ سوچے کہ میں ان کو یہ پیسہ قرض کے طور پر دے رہا ہوں یا مجھے بعد میں ملے گا اس لیے دے رہا ہوں، ان کو دے دیا، ان کو مالک بنا دیا، ان کے لیے مباح کر دیا، اس نیت کے ساتھ دیتا رہے تو اس میں ایک گنجائش نکل سکتی ہے، ایک راہ نکل سکتی ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ لاکھوں کی تعداد میں پیسہ جو ہوتا ہے، لاکھوں کی مقدار میں جو پیسہ ہوتا ہے وہ کیا کسی کے لیے ایسے ہی کوئی بھی مباح کر دیتا ہے؟ عام طور پر 4 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے عام حالات میں ایسا ہوتا ہے؟ یعنی کسی کا دل گوارا کرے گا کہ وہ 4 لاکھ روپے کسی کو یوں ہی دے دے، وہ بھی کافروں کو دے دے؟ کیونکہ یہ جو میڈیکلیم ہے یا جو بھی یہ کمپنیاں ہیں یہ عام طور پر کافروں کی، غیر مسلموں کی، غیر مسلم کو ایسے ہی کوئی پیسہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ نہیں ہوتا ہے عام حالات میں، تو حکم وہی ہوگا کہ اجازت نہیں ہے، میڈیکلیم کروانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت اگر کسی شخص نے کسی شخص کو کسی سے قرض لیا ہو اور لوٹانے کا وقت ہو گیا ہو اور وہ لوٹا بھی سکتا ہو تو بھی نہ لوٹا رہا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جس کو قرض دیا وہ لوٹا سکتا ہے، اور قرض کی ایک مدت مقرر ہوئی تھی۔ کبھی قرض حسن ہوتا ہے، قرض حسن کا مطلب ہوتا ہے جس میں کوئی مدت نہ ہو، بھائی جب بھی آ جائے تب تم دے دینا، تو اس میں ہم مطالبہ نہیں کر سکتے، قرض دینے والا مطالبہ نہیں کر سکتا بھائی تم نے تو مدت رکھی ہی نہیں ہے تو پھر مطالبہ کیوں کر رہے بھائی، زندگی میں جب بھی آئے گا تو ہم دے دیں گے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ لیکن یہاں مدت مقرر ہوئی تھی، 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے 1 سال 2 سال مدت مقرر ہوئی تھی اور وہ مدت مکمل ہو گئی۔ اب کیا ضروری تھا کہ جو قرض دار ہے اس پر لازم تھا، اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ قرضہ لوٹا دیتا۔ کبھی کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، بھائی پیسے نہیں ہیں اس وقت، تو مجبوری بیان کرے سامنے کہ بھائی ابھی پیسے نہیں ہیں، تم تھوڑی سی اور مجھے مہلت دو، سامنے والا راضی ہو گیا، ٹھیک ہے 1 مہینے کی اور مہلت، یہ بھی جائز و درست ہے۔ لیکن مدت مکمل ہو گئی، اس کے پاس پیسہ ہے اور جان رہا ہے، قرض دینے والا بھی جان رہا ہے، قرض دینے والے کو بھی معلوم کہ اس کے پاس پیسہ ہے پھر بھی نہیں دے رہا، تو ایسی صورت میں شریعت قرض خواہ کو اجازت دیتی ہے کہ مدت بھی مکمل ہو چکی ہو اور اس کے اندر قرض ادا کرنے کی استطاعت بھی ہو، تو یہ قرض خواہ یعنی قرض دینے والا جس نے پیسے دیے ہیں وہ اگر اپنی جنس کی قرض کی جنس پر قابو پا جائے، قرض کی جنس پر قابو پا جائے تو وہ اس کی اجازت کے بغیر بھی لے سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں گے قرض کی جنس پر، اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں پہ قرض میں کیا دیا جاتا ہے؟ روپیہ پیسہ، کوئی سامان دیا جاتا ہے۔ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی سامان دیا ہو، سامان قرض کے طور پر کوئی ادھار دیا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ عام طور پر ہمارے یہاں پہ روپیہ پیسہ ہی ہوتا ہے۔ تو ہم روپیہ پیسے کی بات کریں، اس نے مثال کے طور پر یہ شخص جو سوال پوچھنے والے ہیں انہوں نے مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے دیے تھے اور اس کی مدت مکمل ہو گئی اور اس کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، پھر بھی ان کو دے نہیں رہا، ان کو معلوم یہ اگر کسی طریقے سے اس کے 5 لاکھ روپے پر قابو پا جائے، جیسے کہیں پر وہ ڈراور میں رکھ کے گیا تھا، یہ قابو پا گئے، اٹھا کے لے کر آ سکتے ہیں بغیر اجازت کے، اس کو چوری نہیں کہا جائے گا، اس کو ڈاکہ نہیں کہا جائے گا، یہ اپنا قرض وصول کرنا ہوا کیونکہ طاقت ہونے کے باوجود نہیں دے رہا ہے، لیکن اپنے قرض کی جنس ہی سے، مطلب یہ ہوا ابھی 5 لاکھ روپے ہیں تو روپیہ اس نے دیا تھا، اب اس کو وہ اگر لوٹا نہیں رہے تو اس کی بائک اٹھا کر لے کر آ جائے، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کا کوئی دوسرا سامان اٹھا کر لے کر آ جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ سمجھے نا بات کہ قرض کی جنس، پیسے دیے تھے تو پیسے اٹھا کر لا سکتا ہے، دوسری کوئی چیز اٹھا کر نہیں لا سکتا جبکہ اس کے اندر استطاعت ہو، کوئی دوسری مجبوری نہ ہو، تو یہ صورت اختیار کی جا سکتی ہے۔ حضرت اسلامی اعتبار سے ہم عورتوں کو جائیداد میں کتنا حصہ ہے؟ یہ اس کا جو جواب بہت تفصیلی ہے، کوئی خاتون نے سوال پوچھا ہے، تو عورت کے وارث بننے کی 4 حیثیتیں ہیں۔ عورت کے وارث بننے کی مختصر طور پر بتاؤں ورنہ کیا اس میں تفصیل میں جائیں گے، تو اس میں سب سے بہتر طریقہ ہے کہ وراثت کے جہاں بھی معاملات ہوں تو مفتی صاحب سے رابطہ کریں گے آپ،
یعنی جو بھی وہ تفصیل ان کو بتا کر آپ سوال پوچھیں گے مرحوم کا انتقال ہو گیا، اتنے اتنے وارث ان کے موجود ہیں، تو کس کو کتنا حصہ ملے گا، مفتی صاحب جواب دے دیں گے. لیکن یہاں انہوں نے ایک پرٹیکولر سوال پوچھا ہے کہ عورت کا کیا جائیداد میں حصہ ہوتا ہے. تو عورت کی حیثیتیں مختلف ہوتی ہے. عورت کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی بیٹی ہوتی ہے، کبھی بیوی ہوتی ہے، تو کبھی بہن ہوتی ہے. تو ماں کی حیثیت سے الگ حصہ ہوگا، باپ وہ بیوی کی حیثیت سے الگ حصہ ہوگا، بیٹی کی حیثیت سے اس کا حصہ الگ ہوگا، اور بہن کی حیثیت سے اس کا الگ حصہ ہوگا. تو سب سے پہلے ہم ماں کو لیتے ہیں کہ اگر ماں کی حیثیت سے وہ وارث بن رہی ہے، مطلب اس کے بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے، خدا نخواستہ کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو ماں موجود ہے اگر، تو بیٹے کی جائیداد میں اس کو حصہ ملے گا. تو دیکھا جائے گا کہ بیٹے کی اولاد موجود ہے کہ نہیں، بیٹا بیٹی وغیرہ اگر موجود ہیں تو ماں کو سدس ملے گا، یعنی چھٹا حصہ ملے گا، 1/6، یعنی پوری جائیداد کا چھٹا حصہ ماں کو ملے گا. لیکن اگر اس کی اولاد موجود ہے، اولاد موجود ہو تو چھٹا، اولاد موجود نہیں، کچھ بھی اولاد چھوڑ کر نہیں گیا تھا اس کا بیٹا، تو ایسی صورت میں ماں کو 1/3 ملے گا، یعنی 1/3 ملے گا. کیا ملے گا؟ 1/3. اور اگر ماں نے ماں کے بیٹے نے اولاد بھی نہیں چھوڑی ہے لیکن دوسرے رشتہ دار ہیں، درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. اگر بیٹے نے اولاد چھوڑی ہے تو ماں کا سدس ہوگا، یعنی چھٹا حصہ ہوگا. اور اگر بیٹے کی کوئی اولاد نہیں ہے، پوتا پوتی بھی نہیں ہے، اور دوسرا کوئی وارث بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ماں کا 1/3 ہوگا، 1/3 ہوگا، جو میں نے ابھی بیان کیا. اور اگر انتقال کرنے والے بیٹے کی کوئی اولاد بھی نہیں، انتقال کرنے والا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کی جس کا انتقال ہوا اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، بہن بھائی، ہاں بہن بھائی موجود ہے، بہن بھائی موجود ہونے کی صورت میں اب ماں کو پھر سے چھٹا حصہ ملے گا. اب یہ تفصیل یاد رکھنا بھی تو مشکل ہے، دیکھیں مجھے بھی تو دیکھ کر بیان کرنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے. میں جلدی جلدی بیان کر دیتا ہوں، یہ یاد رہنے والا تو نہیں ہے، اگر وہ ریکارڈنگ سن کر یاد کر لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، بس اس سے ایک اندازہ ہو جائے گا کہ اتنا اتنا حصہ ملتا ہے. اب اگر بیوی ہے، بیوی ہونے کی حیثیت سے وارث بن رہی ہے، یعنی اس کے شوہر کا انتقال ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو کتنا حصہ ملے گا؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر اس کی اولاد تھی تو ایسی صورت میں اب وہ شوہر کی اولاد ہے، اور شوہر کی اولاد چاہے دوسری بیوی سے ہو یا اسی بیوی سے ہو، دونوں صورتوں میں بیوی کے لیے ثمن ہوگا، یعنی 8واں حصہ ہوگا، 8واں حصہ ہوگا. اور اگر اولاد نہیں تھی بالکل بھی، نہ اس بیوی سے نہ کسی اور بیوی سے اولاد نہیں تھی، تو ایسی صورت میں اب بیوی کے لیے ربع ہوگا، یعنی چوتھا حصہ ہوگا. اور یہ تو ہو گیا. اب بیٹی کی حیثیت سے بھی سماعت کر لیں کہ اگر بیٹی کی حیثیت سے وارث بن رہی، یعنی باپ کا انتقال ہو گیا یا ماں کا انتقال ہو گیا، تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ اس کے ساتھ کون کون ہے. اس کے ساتھ اگر اس کے بھائی بھی ہے، یعنی مرحوم جن کا انتقال ہو رہا ہے ان کے بیٹے بھی ہیں، تو للذکر مثل حظ الانثیین کے اعتبار سے تقسیم ہو جائے گا، یعنی لڑکی کو سنگل حصہ ملے گا اور لڑکے کو ڈبل حصہ اس کے مقابلے میں مل جائے گا. یعنی اگر صرف مان لیجیے کہ صرف ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، تو اس میں کیسے تقسیم کریں گے؟ پوری جائیداد کے 3 حصے کر دیے جائیں گے، 2 حصے لڑکے کو دے دیے جائیں گے اور 1 حصہ کس کو دیا جائے گا؟ لڑکی کو دے دیا جائے گا، مرحوم کی لڑکی کو. یہ کب ہے؟ جب وہ 2 ہی وارث ہوں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا وارث نہ ہو، تو اس صورت میں یہ تقسیم ہوگی. اور بھی اس کی بہت ساری صورتیں نکل سکتی ہیں. جو تفصیل، جو بہت زیادہ تفصیل ہے اس میں بہن والے معاملے میں ہے کہ اگر وہ بہن کی حیثیت سے وارث بن رہی ہے، تو بہن اگر حقیقی بہن ہے، بہن کی حیثیت سے وارث بن رہی کا مطلب کیا ہے کہ بھائی کا انتقال ہوگا. بھائی کی جائیداد میں بہن کا حصہ کب ہوگا کب نہیں ہوگا، ہر وقت نہیں ہوتا. تو اس میں بھی اس کی 5 صورتیں ہیں، 5 حالتیں ہیں. حقیقی بہن اگر ہے تو، حقیقی بہن کا مطلب کیا ہوا کہ جس بھائی کا انتقال ہوا وہ اور یہ بہن دونوں کے ماں باپ ایک ہی ہیں، تو وہ حقیقی بہن ہوئی. کبھی کیسا ہوتا ہے کہ باپ ایک ہوتے ماں الگ الگ ہوتی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں ایک ہوتی باپ الگ الگ ہوتا. یہ صورت آپ کو سمجھ میں، آپ کو خود ہی وہ بنانا پڑے گا. جیسے وہ باپ ایک ہونے کی مثال یہ ہے کہ باپ نے 2 شادیاں کی، تو باپ نے 2 شادیاں کی تھی، 2 بیویاں تھی. ایک لڑکا، جو لڑکا ہے وہ پہلی بیوی سے اور لڑکی دوسری بیوی سے، تو باپ دونوں کا ایک ہی ہے لیکن ماں دونوں کی الگ الگ ہو گئی. ماں دونوں کی الگ الگ ہو گئی کہ نہیں؟ تو یہ دونوں 2 بھائی بہن ہیں آپس میں، یا بھائی بھائی بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ دونوں باپ شریک بھائی ہوئے، باپ ایک ہی، ان کو کہا جائے گا اللاتی بھائی.
अल्लाती भाई बहन या अल्लाती भाई भाई, अगर सिर्फ भाई भाई हैं। और कभी ऐसा होता है कि बाप अलग अलग है, माँ सेम है। मतलब क्या कि माँ ने पहले कभी किसी और से निकाह किया था, माँ ने किसी और शख्स से निकाह किया था, उससे एक लड़का हुआ मिसाल के तौर पर, फिर उसका इंतकाल हो गया, या पहले शोहर ने तलाक दे दी, फिर इद्दत वगैरह गुजरने के बाद इसने इस दूसरे आदमी से शादी की, अब इससे एक लड़की पैदा हुई। तो वो पहले शोहर से जो लड़का हुआ था वो, और दूसरे शोहर से जो लड़की पैदा हुई, ये दोनों आपस में भाई बहन हुए। लेकिन कैसे भाई बहन? माँ शरीक भाई बहन, के दोनों के बाप अलग अलग है, माँ एक ही है लेकिन दोनों के बाप अलग अलग है। तो इनको कहा जाता है अखियाफी भाई बहन, माँ शरीक भाई बहन। अब वो हकीकी बहन की हालतें मैं बयान कर देता हूँ। ये जो अल्लाती अखियाफी आम हालत में ऐसा होता नहीं है, ये इस तरह के रिश्ते आमतौर पर नहीं होते। लेकिन अगर कहीं कोई सूरत पेश आए तो मैंने पहले ही अर्ज कर दिया कि दारुल इफ्ता से आप राब्ता करेंगे। मीरास के जो मसाइल होते हैं बड़े बारीक होते हैं, विरासत के जो मसाइल होते हैं इसको एक महफिल में बयान नहीं किया जा सकता, उसमें बहुत ज़्यादा तफसील है। तो हकीकी बहन की हालतें बयान करता हूँ मैं कि अगर हकीकी बहन एक हो और मैयत का हकीकी भाई बाप दादा बेटा पोता बेटियां कुछ भी ना हो, सिर्फ ये एक अकेली उसकी बहन ही हो, उसका कोई भाई भी नहीं है, बेटे भी नहीं, औलाद भी नहीं, कोई भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में इस बहन को निस्फ मिल जाएगा, यानी पूरी जायदाद का आधा हिस्सा मिलेगा। जबकि वारिसों में अकेली यही है, क्योंकि बेटा बेटी है तो उनको मिलेगा उनका हिस्सा, माँ बाप है तो उनको उनका हिस्सा मिलता है। लेकिन माँ बाप भी नहीं है, बेटा बेटी भी नहीं है, पोता पोती भी नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ ये एक अकेली बहन है, भाई का इंतकाल हुआ है, तो भाई की जायदाद में से उसको निस्फ मिल जाएगा। दूसरी हालत यह कि अगर हकीकी बहनें एक से ज्यादा हैं और मैयत का हकीकी भाई भी नहीं है, बाप भी नहीं, दादा भी नहीं, बेटा भी नहीं, पोता भी नहीं, बेटियां भी नहीं है, तो फिर ये जो एक से ज्यादा जो बहनें हैं उनको सुलुसान मिलेगा, यानी 2/3 मिलेगा, 2/3 मिलेगा, यानी पूरी जायदाद के 3 हिस्से किए जाएंगे, उसमें से 2 हिस्से एक से ज्यादा जो बहनें हैं उनको दे दिए जाएंगे। तीसरी हालत यह कि अगर हकीकी बहनों के साथ मैयत का बाप दादा बेटा पोता और बेटियां ना हो, अलबत्ता हकीकी भाई हो, यानी एक तो भाई का इंतकाल हो गया, एक दूसरा भाई मौजूद है और ये बहन मौजूद है, तो ऐसी सूरत में जो बहनें हैं, एक से ज्यादा जो बहनें हैं वो अस्बाबिल गैर हो जाएंगी, यानी फिर वो भाई बहन के दरमियान लिज ज़करी मिस्लुल हज़्ज़िल उनसयैन के एतबार से जायदाद तकसीम हो जाएगी, यानी बहन को सिंगल हिस्सा मिलेगा और भाई को डबल हिस्सा मिल जाएगा, जिस तरह बेटा बेटी में होता है उस तरह होगा। चौथी हालत यह कि अगर हकीकी बहनों के साथ मैयत का बाप दादा बेटा पोता ना हो, अलबत्ता लड़की की पोतियों में से कोई हो, पोती मौजूद हो, तो फिर हकीकी बहनें असबा हो जाएंगी, यानी लड़की और पोती को देने के बाद जो बाकी बचेगा वो किसको मिल जाएगा? फिर बहनों को मिलेगा, यानी पहले लड़की को दिया जाएगा फिर पोती को दिया जाएगा, यानी या तो बेटी है या पोती उनको दिया जाएगा, फिर जो बचेगा वो इसको मिलेगा, बहन को मिलेगा। पांचवी हालत ये कि अगर हकीकी बहनों के साथ बाप दादा लड़का पोता वगैरह में से कोई भी हो तो फिर हकीकी बहनें महरूम हो जाएंगी, इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी या तो बाप मौजूद है या बेटा मौजूद है या पोता मौजूद है या बेटी वो बाप मौजूद है या दादा मौजूद है या लड़का मौजूद है या पोता मौजूद है, तो ऐसी सूरत में बहनों को कोई भी हिस्सा नहीं। यानी ये जो रिश्तेदार बताए बाप दादा बेटा और पोता मुज़क्कर रिश्तेदार हैं, मेल हैं सब, इनमें से अगर कोई होगा तो बहनों को कुछ भी नहीं मिलेगा, बहनें महरूम हो जाएंगी। तो ये तो मैंने मुख्तसर तौर पर बयान कर दिया। और एक ये सूरत याद रखें कि हकीकी बहनों के होते हुए अल्लाती बहनों को और अखियाकी बहनों को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये मुख्तसर तौर पर कोई सूरत अगर पेश आती है, कोई जायदाद का मसला हो, तो ज़रूर उसके बारे में मुफ्ती साहब से दारुल इफ्ता से राब्ता करना चाहिए, अपने एतबार से कभी भी हिसाब नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बैठ जाते हैं, जैसे अभी मैंने एक कायदा बता दिया लिज ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, लड़की को सिंगल लड़के को डबल, तो उस एतबार से वो अपना दिमाग लगा के तकसीम करना शुरू कर देते। नहीं, आप आलिम नहीं, आप मुफ्ती नहीं, आपने दारुल उलूम में 15 साल नहीं निकाले, आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे गड़बड़ हो ही जाती है, आप नहीं कर सकते तकसीम। ये शरीयत के कवानीन हैं, ये उस पर पूरी ज़ख़ीम किताबें लिखी गई है, वो आपने तो पढ़ी नहीं है, कैसे तकसीम करना है, किसको कितना हिस्सा मिलेगा। ये तो मैंने सिर्फ अभी औरत के हिस्से बयान किए, बहन की एतबार से, बेटी होने के एतबार से, बीवी होने के एतबार से, और क्या था माँ होने के एतबार से। ये तो कि 4 हैसियत से उसके, तो दूसरे भी तो वारिस होंगे, दूसरे वारिसों को कितना मिलेगा? और बहन मौजूद है, बेटी मौजूद है, भाई भी मौजूद है, सब मौजूद है, तो उसमें किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये सब हिसाब लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो मुफ्ती साहब ही कर सकते हैं, कोई आलिम साहब ही कर सकते हैं, आपका वो काम नहीं है। तो ऐसी सूरत में आप ज़रूर दारुल इफ्ता से राब्ता कायम करें। हज़रत, हमारे वालिद साहब का एक घर है
جو 8 پلاٹ پر مشتمل ہے جسے ہمارے والد صاحب نے بنایا اور ہمارے بھائی نے ان کی حیاتی میں اس میں 5 لاکھ کا خرچ کیا ہے، اور اب بھائی صاحب سے اس کا حصہ مانگ رہا ہے، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ بھائی حصہ مانگ رہا ہے جو بنایا ہے اس کا، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ یعنی بھائی نے جو 5 لاکھ روپے لگایا وہ 5 لاکھ روپے مانگ رہا ہے. اگر وہ وراثت میں حصہ مانگ رہا ہے تو وراثت میں تو وہ بیٹا ہونے کی حیثیت سے اس کا جو حصہ بنتا ہے شریعت کے اعتبار سے وہ تو ملے گا. لیکن یہ 5 لاکھ روپے واپس مانگتا ہے کہ میں نے جو 5 لاکھ روپے لگائے تھے وہ مجھے واپس ملے، تو اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو چونکہ دیکھیے سوال میں کیا ہے، والد صاحب کی زندگی میں ان کے مکان میں، مکان والد صاحب کا ہے، والد صاحب کے مکان ہی میں 5 لاکھ روپے بیٹے نے لگائے. تو اگر ایسا ہے کہ کاروبار سب کا مشترک تھا، والد صاحب بیٹے وغیرہ سب مل کر کاروبار کرتے تھے اور جو کچھ بھی کمائی ہوتی تھی وہ والد صاحب کو دے دی جاتی تھی، تو یہ 5 لاکھ خود بخود والد صاحب کے ہو جائے. جو 5 لاکھ اس نے لگائے ہیں یہ خود بخود والد صاحب کے ہو گئے. اب یہ لڑکا اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا، وہ والد صاحب کے مانے جائیں گے. ہاں، والد صاحب کے انتقال کے بعد وہ مکان جو تقسیم ہوگا وراثت کے قانون کے اعتبار سے، اس میں جو اس لڑکے کا حصہ بنتا ہے وہ اس کو ملے گا. لیکن یہ 5 لاکھ کا مطالبہ اب وہ نہیں کر سکتا. اچھا، دوسری صورت کہ کاروبار الگ الگ تھا، سب اپنا اپنا کماتے تھے، سب اپنے اپنے پیسے اپنے پاس جمع رکھتے تھے، کوئی والد صاحب کو دیتا نہیں تھا، والد صاحب کو کوئی مالک نہیں بناتا تھا، سب کے پیسے سب کے پاس رہتے تھے. ایسی صورت میں 5 لاکھ روپے لگائے ہیں اور کوئی صراحت نہیں کی. سوال سے ظاہر ہے کہ اس نے کوئی صراحت نہیں کی کہ یہ 5 لاکھ روپے میں جو دے رہا ہوں اس کی حیثیت کیا ہے، قرض کے طور پر دے رہا ہوں یا گفٹ کے طور پر دے رہا ہوں، ہبہ کر رہا ہوں، والد صاحب کو مالک بنا رہا ہوں، صدقہ کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں. اس نے کچھ بھی بیان نہیں کیا، تو یہ بھی پیسے والد صاحب کے ہو جائیں گے. کیوں کچھ نہیں بیان کیا بھائی؟ کچھ نہ کہنے کی وجہ سے یہ جو پیسے ہیں یہ خود بخود والد صاحب کے ہو گئے. پھر اگرچہ اب کاروبار الگ کیوں نہ ہو تو اس میں بھی وہی چیز ہو جائے گی کہ اب مطالبہ نہیں کر سکتا ہے. وہ بعد میں مکان جب تقسیم ہوگا تو وہ اس میں پوری تقسیم کے اندر جو اس کا حصہ بنتا ہے وراثت کے قانون کے اعتبار سے وہ مل جائے گا. لیکن یہ 5 لاکھ روپے کا الگ سے مطالبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جب دیے تھے تو اس نے کچھ بھی کہا نہیں تھا کہ میں قرض کے طور پر دے رہا ہوں یا ادھار دے رہا ہوں. اگر ایسا تھا اس کو بعد میں چاہیے تھے تو اس کو اس وقت کہنا چاہیے تھا کہ میں قرض کے طور پر دے رہا ہوں یا ادھار دے رہا ہوں. اس وقت کچھ نہیں بولا، اب کیوں بول رہے ہیں؟ اب بولنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، وہ پیسے والد صاحب کے ہو گئے. اب تیسری صورت جو بچتی ہے وہ یہ کہ کہہ کر دیے میں ادھار کے طور پر دے رہا ہوں یا قرض کے طور پر دے رہا ہوں، تو پھر اب لے سکتا ہے. یہ تو صاف ایک دم صورت ہے. یا یہ کہ والد صاحب نے اس کو کہہ دیا تھا کہ چلو تم 5 لاکھ روپے دے دو رہے، بعد میں لے لینا. والد صاحب نے خود کہا تھا کہ 5 لاکھ روپے جو تم نے دیے بعد میں لے لینا، تو اب لے سکتا ہے. یہ 2 صورتوں میں لے سکتا ہے کہ خود کہہ کر دیے تھے کہ قرض کے طور پر دے رہا ہوں، یا یہ کہ بعد میں لوں گا، یا والد صاحب نے خود ہی کہہ دیا تھا اپنی حیاتی میں کہ بعد میں لے لینا. تو ایسی صورت میں اب وہ مطالبہ کر سکتا ہے، لیکن پہلی والی 2 صورتوں میں مطالبہ نہیں کر سکتا. حضرت عمرہ پر اگر ہم 20 دن کے لیے گئے تو ہم مقامی ہوں گے یا مسافر؟ دیکھیں عام طور پر جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں 20 دن کے لیے گئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 10 دن مکہ مکرمہ میں رکیں گے، 10 دن مدینہ منورہ میں رکیں گے. تو ظاہر سی بات ہے مسافر مقیم کب ہوتا ہے؟ جب کسی ایک جگہ پر مستقل طور پر، ایک ہی آبادی میں مستقل طور پر 15 دن یا اس سے زیادہ رکنے کا ارادہ کرے، ایک ہی جگہ پر. ٹھیک ہے، 15 دن یا اس سے زیادہ، تو اب وہ مقیم ہو جائے گا، یعنی اب وہ پوری نماز ہو اس کو پڑھنی ہے. لیکن ایک ہی جگہ پر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا مستقل ارادہ نہیں ہے. جیسے ایک جگہ پر گیا ہے، اب وہاں مثال کے طور پر ملا جلا کے کبھی ہو بھی جاتے ہیں 15 دن، لیکن کیا ہے کہ مستقل ارادہ نہیں کا مطلب یہ کہ بیچ میں کہیں اور بھی جائے گا، بیچ میں کہیں دوسری جگہ جانے کا بھی ارادہ ہے. تو جیسے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ دونوں ملا کر 20 دن ہو جا رہے ہیں، لیکن مدینہ منورہ میں مستقل طور پر 15 دن نہیں ہوں گے، وہاں پہ 10 ہی دن ہوں گے، اور اس میں بھی مستقل مدینے کا ارادہ نہیں ہے، زیارتوں پر بھی جاتے ہیں، میدان بدر میں بھی جاتے ہیں، دوسری جگہوں پر بھی جاتے ہیں. اسی طرح مکہ مکرمہ میں بھی جو 10 دن رکنے ہیں تو وہاں پر بھی مستقل 10 دن کا ارادہ نہیں، 15 تو دن ہو ہی نہیں رہے، 10 ہی دن ہو رہے ہیں. اور 10 دن میں بھی گھومنے کے لیے جانے کا ارادہ ہوتا ہے، زیارتوں کے لیے جاتے ہیں، طائف جاتے ہیں، دوسری جگہوں پر جاتے ہیں. تو مستقل طور پر 15 دن کا ارادہ ایک ہی جگہ ٹھہرنے کا نہیں پایا گیا، یا 15 دن سے زیادہ کا ارادہ نہیں پایا گیا، اس لیے وہاں جانے کے بعد آدمی مسافر ہی رہتا ہے. عام طور پر مسافر ہی رہتے ہیں یہاں سے جانے والے، اور ان کو قصر کرنا ہے، 4 رکعت والی نماز کو قصر. ہاں کوئی مقیم امام مل جاتا ہے، سنی صحیح العقیدہ مقیم امام، اور اس کے پیچھے پڑھنے وہ 4 پڑھے گا تو پھر ہمیں بھی 4 پڑھنی ہے. مقیم امام اگر ملے تو
ورنہ ہوتا یہ کہ اگر ہم کسی امام کے پیچھے جماعت بھی کر رہے ہیں تو وہ امام ہمارے ساتھ میں ہی آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ خود بھی مسافر ہوتے ہیں تو وہ 2 پڑھیں گے تو ہم کو بھی 2 ہی پڑھنا ہے، 4 رکعت والی جو ہے وہ 2۔ ہاں اگر اگر اس صورت کا تحقق ہو جاتا ہے جو میں نے عرض کیا کہ ایک ہی جگہ پر جیسے پورے 1 مہینے کے لیے گئے اور 15 دن یا اس سے زیادہ صرف اور صرف مکہ مکرمہ میں ہی ٹھہرنے کا ارادہ ہے، مکہ مکرمہ سے کہیں جانے کا ارادہ نہیں ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں، ٹور والے پہلے سے کہہ دیتے بھائی زیارتوں کے لیے بھی جائیں گے۔ بھائی جب زیارتوں کے لیے جانے کا پہلے سے اندر پلان شامل ہے، منصوبہ شامل ہے، تو ایک جگہ ٹھہرنے کا ارادہ مستقل ہوا نہیں ہوا، بیچ میں کٹ جائے گا نا وہ، تو اس وجہ سے یہاں پر بھی نہیں۔ لیکن اگر کوئی صورت ہو، چلو انہوں نے منع بھی کر دیا ٹور والے کو، ہم کہیں نہیں جائیں گے، ہم تو وہیں پر رہیں گے، تو اب ان کا مستقل ارادہ 15 دن یا اس سے زیادہ اب مستقل ارادہ کریں مکہ مکرمہ کے اندر ہی ایک ہی جگہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا، اور ان کو 15 دن یا اس سے زیادہ ملنے والے بھی ہیں وہاں پر، تو اب وہ مقیم ہو جائیں گے۔ لیکن ایسی صورت عام طور پر ہوتی نہیں ہے۔ حضرت سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی زکوٰۃ ایک بندے کو جیسا کہ آپ نے ماہ رمضان سے پہلے بتایا تھا ویسے ہی تحقیق کر کے دی تھی، لیکن ابھی اس کی کچھ رقم جو تقریباً 6 سال پہلے پھنسی ہوئی تھی وہ آ گئی، تو اب میری زکوٰۃ کا کیا بنے گا؟ دیکھیں تحقیق کر کے دیا تھا تو پھر ایسی کیسی تحقیق کی تھی کہ ان کو اب یہ بعد میں پتہ چل رہا ہے؟ یعنی ان کو یہ بھی تو چیز پہلے سے معلوم ہوگی۔ اگر یہ معلوم تھا ان کو پہلے سے کہ انہوں نے کسی اور کو پیسے دیے ہوئے ہیں اور ان پیسوں کی وجہ سے وہ مالک نصاب ہو جاتی، کیونکہ دوسرے کو ہم پیسے دیں اس کے ہم مالک ہوتے ہیں، کسی کو قرض کے طور پر دیے اس کے ہم مالک ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ زکوٰۃ کا آدمی مستحق نہیں ہوتا۔ ہاں کبھی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ ایسی جگہ پر پیسے دیے کہ جہاں سے اب واپس آنے کی امید ہی نہیں، امید ختم ہو گئی، کوئی گھنڈا ٹائپ کا آدمی ہے وہ دے گا ہی نہیں، وہ سیدھا منع کرتا ہے جا جو کرنا ہے وہ کر، تو اب وہ کیا ہوتا ہے، وہ مانا جائے گا کہ اب وہ گویا کہ اب وہ پیسے گئے، وہ پیسے رہے ہی نہیں، وہ پیسے ختم ہو گئے۔ ایسی صورت میں اس آدمی کو دیا جا سکتا ہے، اس آدمی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر شرعی اعتبار سے وہ دوسرے مال کی وجہ سے وہ فقیر، وہ مالک نصاب نہیں بنتا ہے، شرعی فقیر ہی رہتا ہے، تو اس کو دے سکتے ہیں اگر زکوٰۃ کا مستحق ہے تو۔ لیکن یہاں معاملہ ایسا ہے کہ وہ پیسے اگر ان کو معلوم تھا کہ یہ پیسے انہوں نے دیے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے مالک نصاب بن جاتا تو اسی وقت ان کو دینا جائز ہی نہیں تھا۔ اگر ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ پیسے اس کے کہیں پھنسے ہوئے ہیں اور اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر کے بھائی بہت حاجت مند ہے، بہت ضرورت مند ہے، بہت غریب ہے بیچارہ، اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر ان کو غالب گمان ہو گیا تھا کہ یہ شریف فقیر ہیں اور دے دیے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ غالب گمان ان کو تھا کہ یہ شریف فقیر ہیں، یا اس کو پوچھا تھا انہوں نے کہ بھائی تو زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس نے کہا ہاں میں ہوں، اور انہوں نے دے دیے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ لیکن دیکھیں عام طور پر تو کیا ہوتا ہے کہ زیادہ رقم اگر دی جاتی ہے، اگر تھوڑے بہت پیسے ہیں 4 5 10 20 ہزار تو اس کا لکھان وغیرہ نہیں ہوتا عام طور پر، لیکن اگر زیادہ پیسے لاکھوں تو اس کا لکھان ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ثبوت ہوتا ہے۔ تو ایسا قرض جس کا کوئی ثبوت ہو اس کو مانا جائے گا کہ واپس آنے کی امید ہے۔ کیوں ثبوت ہے کا مطلب کیا، کاروائی ہوگی تو مل جائیں گے پیسے، پولیس دلوائے گی، حکومت دلوائے گی، تو اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امید ختم ہو گئی، یہ اس کی امید ہے، اگرچہ اس وقت نہیں ملے تھے لیکن بعد میں مل سکتے ہیں جس کا کوئی ثبوت ہو۔ تو اگر وہ اتنی رقم تھی جس کی وجہ سے وہ مالک نصاب بن جاتا اور اس کو پہلے سے معلوم تھا زکوٰۃ دینے والے کو، تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اور اگر اس کی ظاہری، اس کو معلوم، یہ چیز معلوم نہیں تھی، یہ بعد میں پتہ چلا کہ بھائی پیسے اس کے پھنسے ہوئے تھے اور اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر دے دیا، یا اس نے خود نے کہا تھا کہ میں شرعی فقیر ہوں اور اس کو غالب گمان ہو گیا کہ ہاں یہ مستحق ہے تو دے دیے تھے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ حضرت ایک شخص نے ہیوی ڈپازٹ پہ گھر لیا ہے جس کا کرایہ اس نے مکان مالک سے 500 روپے طے کیا، اب وہ مکان اس نے کسی اور کو 4000 روپے دیا، تو کیا یہ جائز ہے؟ ناجائز ہے، کیونکہ یہ مکان مالک کو کتنے روپے دے رہا ہے، 500 روپے، اور دوسرے کو کرائے پر دے کر اس کے پاس سے کتنے روپے لے رہا ہے، 4 تو 500 کے مقابلے میں ہو گئے، جو باقی کے 3500 وہ کس چیز کے بدلے میں لیے؟ اس لیے مکان تو اس کا ہے نہیں، مکان اس کا ہے کہ اس کے بدلے میں یہ کرایہ لے گا آدمی، یہ خود کرایہ دار ہے، تو یہ کس چیز کے بدلے میں کرایہ لے رہا ہے؟ بھائی کرایہ کون لے گا؟ جو اس چیز کا مالک ہو وہ لے گا، تو یہ جو 3500 روپے جو ایکسٹرا لے رہا ہے وہ کسی بھی چیز کے بدلے میں نہیں، وہ اس کے لیے حلال ہی نہیں، وہ اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے، نہیں لے سکتے۔ ہاں 500 میں دیا ہے،
500 میں ادھر سے لیا 500 میں ہی اس کو دیا تو یہ جائز ہے. لیکن کون دے گا؟ کوئی فائدہ ہی نہیں اس کو. فائدہ دیکھتا ہے نا آدمی, تو جب اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو دوسرے کو 500 روپے میں کیوں دے گا؟ تو اس کے مطلب اس کی کچھ صورتیں ہو سکتی ہیں, عام طور پر نہیں بیان کی جا سکتی, لیکن یہ لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. بہرحال وہ شریعت اجازت دیتی تو ہم بھی اس کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں میں نے ابھی کیا عرض کیا کہ وہ جو 3500 روپے جو زائد لے رہا ہے وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ مکان تو اس کا ہے نہیں, مکان کا تو وہ مالک نہیں, بیچ والا آدمی. اگر اس نے یہ کیا کہ مکان مالک کے پاس سے اس نے مکان لیا کرائے پر اور اس نے اپنی طرف سے اس میں کچھ اضافہ کیا مکان کے اندر, مثال کے طور پر اس میں واش روم نہیں تھا, واش روم بنوا دیا, ٹائلز لگے ہوئے نہیں تھے, ٹائلز لگوا دیے, پلسٹر نہیں تھا, پلسٹر کروا دیا, یا کچھ ایسا جو چیز مکان کا حصہ بن جاتی, جو چیز بعد میں کھڑکی نہیں تھی تو کھڑکی لگا دی گئی, دروازہ نہیں تھا تو دروازہ لگا دیا, یہ سب جو چیز مکان کا حصہ بن جاتی ہے, جو چیز مکان کی ضروریات میں شمار ہوتی ہے. جیسے پرانے زمانے میں کنواں ہوا کرتا تھا, وہ کنواں کھدوا دیا, کنواں کی مثال جو ہے کہ علماء نے بیان کی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس نے اپنی طرف سے بنوائی اور اپنی ملکیت کی نیت سے ہی, یہ ساری چیزیں میری ملکیت رہیں گی. باتھ روم بنایا تھا, واش روم بنایا تھا, دیوار وہ کھڑکی لگائی, ٹائلز لگائی, یہ سب. اب اگر وہ چاہے تو زیادہ کرایہ لے سکتا ہے سامنے والے کے پاس سے, یعنی یہ 500 روپے دے رہا ہے مکان مالک کو اور سامنے والے کے پاس سے 4000 روپے لے, تو 500 کے بدلے میں ہو جائیں گے, اور جو باقی کے 3500 ہیں وہ یہ جو اس نے بنوایا ہے نا اس کے بدلے میں ہو جائیں گے. وہ واش روم یا جو کچھ بھی اس نے اضافہ کیا ہے وہ اس کے بدلے میں ہو جائیں گے, پھر وہ حلال, پھر جائز ہے. یہ اس کی ایک صورت ہے. اگر وہ اس طرح کا معاملہ کرنا چاہتے تو ایسا کرے تاکہ وہ گناہ سے بچ جائے. یہ ہم نے صورت اسی لیے بتائی تاکہ وہ ناجائز کام سے بچ جائیں اور جائز صورت ان کے سامنے ہو تو اس پر وہ عمل کریں. حضرت میں ایک پیر صاحب سے مرید ہوں, لیکن مجھے بعض کام ان کے خلاف شرع دکھے, لیکن ان کا شجرہ مکمل ہے, تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں پیر کی جو شرائط ہے اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ فاسق معلن نہ ہو. یعنی پیر اگر کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرتا ہے تو وہ پیر بن ہی نہیں سکتا. وہ 1000 بار لاکھ بار اپنے آپ کو پیر کہہ لے, یا اس کے مریدین اس کے نام کے نعرے لگاتے رہیں کہ پیر صاحب زندہ باد, پیر صاحب. اگر شرط نہیں پائی جاتی تو وہ پیر ہے ہی نہیں. اب آپ 1000 بار اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید بن گیا کہتے رہے, مرید نہیں, وہ پیر نہیں تو آپ مرید کیسے ہوئے؟ تو یہ جو گناہ کی بات کی, جو شریعت کے خلاف کام کی بات کی, تو شریعت کے خلاف کام ایسا ہو جو گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہو اور وہ کھلم کھلا کرتے ہوں. جو پیر صاحب جن کا تذکرہ ہے کھلم کھلا کرتے ہوں, یعنی جماعت کثیرہ کو اس کے بارے میں پتا ہو, بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہو کہ پیر صاحب یہ کام گناہ کا کرتے ہیں, تو وہ ہوئے فاسق معلن. اب وہ پیر نہیں, اب وہ پیر بننے کے لائق نہیں ہے. اب آدمی ان کا مرید نہیں بلکہ مرید ہوا ہی نہیں. تو پہلے تو وہ ثبوت پیش کرنا پڑے گا کہ کون سا خلاف شرع کام کرتے ہیں اور وہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے کہ نہیں. پھر وہ یہ کہ وہ کھلم کھلا کرتے ہیں یا تنہائی میں کرتے ہیں. اگر تنہائی میں کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو اس سے ان کے پیر ہونے پہ فرق نہیں آئے گا. لیکن میں پیوتی 4 شرطیں بیان کر دیتا ہوں, کیونکہ انہوں نے جو آگے جو ذکر کیا ہے کہ شجرہ مکمل ہے, وہ ایک شرط ہے. شجرہ طریقت مکمل ہونا یعنی سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو, یہ تو ایک شرط ہے. خالی یہی کافی نہیں ہے, باقی کی 3 بھی ہونی چاہیے. تو یہ ایک شرط ہے کہ وہ شجرہ اس کا مکمل یعنی اتصال پایا جاتا ہو, اس کا جو طریقت کا جو سلسلہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو بغیر کسی انقطاع کے, بیچ میں ٹوٹے بغیر. تو یہ ایک شرط ہے. دوسری جو شرط جو میں نے بیان کی کہ وہ فاسق معلن نہ ہو, یعنی کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرنے والا نہ ہو. تیسری جو شرط ہے وہ یہ کہ سنی صحیح العقیدہ, بلکہ یہ تو پہلی ہے, سب سے پہلے اس کو اوپر دیکھنا ہے. سنی صحیح العقیدہ, بد مذہب ہے, گمراہ ہے, تو وہ لوگوں کو کیا ہدایت دے گا؟ خود گمراہ لوگوں کو گمراہ کرے گا. جبکہ پیر کا کام کیا ہے؟ لوگوں کی رہنمائی کرنا. وہ خود گمراہ ہے تو دوسروں کی کیا ہدایت اور رہنمائی کرے گا؟ یہ ہو گیا. اور چوتھی جو شرط وہ یہ ہے کہ اتنا علم رکھتا ہو کہ کتابوں سے ضروری مسائل نکال کر اپنے مریدین کو بتا سکے. کم سے کم اتنا علم تو ہونا چاہیے, کیونکہ پیر بنا ہی کیوں ہے؟ پیر کا ایک دوسرا جو لفظ پیر کے لیے استعمال ہوتا ہے جو لفظ وہ ہے مرشد. مرشد کا مطلب ہی ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا, جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا. ابھی اس کے پاس علم ہی نہیں ہوگا تو کیا رہنمائی کرے گا؟ پھر وہ رہنمائی کرنے کے بجائے گمراہ کرے گا, مس گائیڈ کرے گا, لوگوں کو الٹا سیدھا مسئلہ بتائے. وہ کیونکہ پیر بن گیا ہے, ابھی اس کی جو ایک گدی, اس کا ایک عہدہ ہو گیا ہے, ابھی ایک اس کو اسٹیٹس ہو گیا.
اب کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے اس کے پاس اگر آ گیا تو اگر یہ بولے گا کہ مجھے نہیں پتا تو اس کی نیچی نہیں ہو جائے گی، تو الٹا سیدھا بتائے گا معلوم نہ ہونے کے باوجود، تو لوگ گمراہ ہوں گے۔ تو اگر کوئی اتنا علم بھی نہیں رکھتا ہے تو اس کو بھی پیر نہیں بنا سکتا۔ حضرت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 11 اسلامک کمیٹی نے کتاب کی مہم چلائی ہے جس میں ہم مساجد کے اندر لوگوں کو یاسین شریف اور قرآن پاک کی پیٹی رکھتے ہیں۔ ہم نے اس کی جگہ علماء کو مسئلے کی کتاب دینے کا کام شروع کیا ہے۔ کچھ لوگ اسے غلط کہتے ہیں، تو اس کی وضاحت کر دیں۔ جو لوگ غلط کہتے ہیں کیا وہ مفتی ہیں؟ جو لوگ اس چیز کو غلط کہہ رہے ہیں کیا وہ عالم ہیں؟ کتابیں پڑھی ہیں انہوں نے؟ جو غلط کہتے ہیں وہ میرے سامنے آئیں اور مجھے حوالے کے ساتھ یہ بات ثابت کر کے دکھائیں کہ یہ جو 11 کمیٹی کے لوگ کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ منہ میں زبان ہے، زبان ہلانا ہے، حرکت کرنا ہے، جو منہ میں آئے وہ بول دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ علماء کرام نے فرمایا کہ بغیر علم کے فتویٰ دینا حرام ہے، بغیر علم کے مسئلہ بتانا حرام ہے۔ یہ مسئلے کی بات ہے نا، کسی بھی چیز کو غلط کہنا، ناجائز کہنا، گناہ کہنا، یہ مسئلے کی بات ہے، شریعت کی بات ہے۔ اور تم شریعت کے بارے میں یہ کچھ بھی منہ میں آیا اس طرح بول دیا تو یہ تو شریعت پر افتراء ہو گیا، شریعت پر جھوٹ باندھنا ہو گیا۔ تو وہ پہلے تو ثابت کرے کہ غلط کہا تو کیسے کا حوالہ دے، وہ دلیل دے، کون سی کتاب میں لکھا ہے۔ بلا شبہ جو یہ کام کیا جا رہا ہے بہت ہی اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں اس کی ایک وجہ، بنیادی طور پر وجہ کیا ہے؟ مسجدوں میں جو قرآن شریف کی پیٹیاں مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دی جاتی ہیں وہ بھی بہت اچھی بات، اور جو اس کو پڑھے گا تو اس مرحوم کو ثواب پہنچے گا جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے وہ پیٹی رکھی گئی۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں مسجدوں میں کتنی زیادہ پیٹیاں جمع ہو جاتی ہیں، کتنی زیادہ پیٹیاں۔ بعض اوقات ٹرسٹیوں کو منع کرنا پڑتا ہے، بھائی اب ہمارے پاس رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، اب ہمارے پاس تو کیا کریں گے ایسی صورت میں؟ پھر بھی ان کا تو بس یہی ہوتا ہے مقصد کہ نہیں ہم کو تو پیٹی، قرآن شریف کی پیٹی ہی دینی۔ بھائی ایک ہی چیز ایصال ثواب کا ذریعہ نہیں ہے، صرف قرآن شریف پڑھنا ہی ایصال ثواب کا ذریعہ نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ایصال ثواب کا ذریعہ۔ آپ صدقہ کیجئے اس کا ثواب پہنچائیں، اس کا بھی فائدہ آپ کے مرحوم کو پہنچے گا۔ آپ غریبوں کی مدد کیجئے اس کا ثواب پہنچائیں، وہ بھی پہنچے گا۔ آپ نماز پڑھ کے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، روزہ رکھ کے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی عبادت کا کام، کوئی بھی نیک کام جس پہ ثواب ملتا ہو وہ ثواب آپ اپنے مرحوموں کو پہنچا سکتے ہو۔ اس میں قرآن کی پیٹی ہی ضروری ایسا نہیں ہے، قرآن شریف کی پیٹی وہ بھی مسجد میں ہی رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ قرآن کی پیٹی آپ گھر میں رکھ کے آپ خود پڑھے تو بھی اس کا ثواب ملے گا، لیکن اس کو ضروری سمجھ لیا گیا۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، یہ انہوں نے تو کیا سوچا ہے پیٹی دینے والوں نے کہ ماں مسجد میں ہم نے رکھا ہے، مسجد میں لوگ تلاوت کریں گے تو ہمارے مرحوم کو ثواب ملے گا۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری پیٹیاں تھی، کچھ پیٹیاں اٹھا کے اوپر رکھ دی گئی، اب اس کو پڑھا ہی نہیں جا رہا ہے، مرحوم کو ثواب ملے گا؟ خالی رکھنے سے ثواب ملے گا؟ خالی رکھنے سے ثواب نہیں ملے، پڑھنے کا ثواب، تلاوت جو کی جائے گی اس کا ثواب مرحوم کو ملے گا۔ آپ نے وہاں مسجد میں جا کر دی، مسجد میں بہت ساری پیٹیاں تھیں، آپ کی پیٹی پیچھے چلی گئی، اب جب بھی قرآن خوانی ہوتی تو آگے کی پیٹیاں اٹھا کر قرآن خوانی شروع کر دی جاتی، آپ کے جو ایصال ثواب کے لیے دی وہ تو پیچھے کے پیچھے رکھی ہوئی ہیں، وہ تو پڑھنے میں آ ہی نہیں رہی ہے، تو ثواب پہنچ رہا ہے؟ ثواب تو پہنچ ہی نہیں رہا ہے۔ تو یہ کام جو ہے انہوں نے جو شروع کیا کہ پیٹیوں کی جگہ پر قرآن شریف کی پیٹی، اگر استطاعت ہو تو دونوں کام کرے، بھائی پیٹی بھی رکھوا دی اور علماء کرام کو کتابیں بھی تحفے میں دے رہے ہیں، علماء کرام کو کتابیں دے رہے ہیں، مفتیان کرام کو کتابیں دے رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ علماء کرام اس کتاب کو پڑھیں گے۔ اب دیکھیے اس میں بھی غور کرنے کی ضرورت، قرآن پاک کی تلاوت کی، ایک مرتبہ تلاوت کی، جتنی تلاوت کی اتنا ثواب، لیکن عالم دین نے اگر آپ کی دی ہوئی کتاب میں سے ایک مسئلہ پڑھ لیا، بس خالی ایک مسئلہ، زیادہ نہیں، عالم دین نے ایک مسئلہ پڑھ لیا، اب وہ عالم صاحب جس کو بھی وہ مسئلہ بتائیں گے آپ کے مرحوم کو ثواب ملے گا۔ یہ تو سلسلہ جاری رہے گا، تلاوت کا سلسلہ جاری نہیں رہتا، جب تلاوت کریں گے تبھی، لیکن عالم صاحب تو جب اس مسئلے پر عمل کریں گے اور جب وہ مسئلہ کسی کو بتائیں گے تو ثواب ملے گا۔ اور پھر دوسری بات، مسئلہ بتانے کی وجہ سے سامنے والا عمل کرے گا تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ سوچنا نہیں ہے لوگوں کو بس جو آیا وہ بولنا ہے، بدگمانیاں پھیلاتے ہیں اس طریقے سے۔ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن، کہ تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ فإنہ اکذب الحدیث او کما قال، کیونکہ سب سے بڑی جھوٹی بات یہی ہے بدگمانی کرنا، سب سے بڑی جھوٹی بات ہے کہ وہ آدمی کے اندر جو چیز ہے ہی نہیں اس کے بارے میں ہم وہ سوچے جا رہے ہیں بس ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو کسی کے تعلق سے۔
تو اس طرح کی افواہیں نہ پھیلائی جائیں اور اس طرح کی باتیں نہ اڑائی جائیں۔ الحمدللہ یہ جو کام ہو رہا ہے ہم جو ہے اس کا سپورٹ کرتے ہیں اور اس کام کی ہم تائید کرتے ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھا کام ہے علماء کرام کو کتابیں تقسیم کرنا اور اس کے لیے چندہ کرنا اور تعاون حاصل کرنا اور کتابیں خرید کر علماء تک پہنچانا، یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے اور اس کے ذریعے بھی مرحومین کو ایصال ثواب ملتا ہے، بلکہ بسا اوقات قرآن کی تلاوت سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حضرت ہیئر جیل یا اسپرے لگا کے نماز ہوگی؟ ہیئر جیل یا اسپرے وغیرہ جو بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے بارے میں اگر تحقیق کے ساتھ معلوم ہے کہ اس میں کوئی ناپاک چیز شامل ہے یا کوئی حرام چیز، تو پھر تو لگانا ہی جائز نہیں ہے، لگانا ہی حرام ہوگا۔ نماز پڑھیں گے تو نماز بھی نہیں ہوگی اس کو لگا کر۔ لیکن عام طور پر یہ تحقیق نہیں ہوتی، عام طور پر کسی کو یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی حرام چیز شامل ہے یا اس میں کوئی ناپاک چیز شامل ہے۔ تو اگر تحقیق کے ساتھ معلوم نہ ہو اور لگا کر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اس طرح کی چیزیں عام طور پر جو کافروں کی کمپنیوں میں تیار ہوتی ہیں اس سے بچنا ہی بہتر ہے، یعنی جہاں شک اور شبہ ہو کہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ ملایا ہو۔ نہیں، مسئلہ تو یہی ہے، حکم تو یہی، فتویٰ تو یہی ہے کہ تحقیق کے ساتھ اگر معلوم نہیں ہے کہ اس میں کوئی حرام چیز ملی ہے یا ناپاک چیز ملی ہے تو وہ لگا کر اگر نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی، یہ حکم ہے۔ لیکن تقویٰ کیا ہے کہ آدمی اس سے بھی بچے۔ حضرت اگر داڑھی کی خوبصورتی کے لیے اس پر اسٹریٹنر مارا جائے تو کیا یہ صحیح ہے؟ خوبصورتی کی نیت سے، فیشن کی نہیں۔ اجازت ہے۔ جو اسٹریٹنر مطلب وہ جو بال سیدھے کرنے والی مشین، بال سیدھے کرنے والی مشین ہے یا کوئی وہ اگر وہ کریم وغیرہ استعمال کر رہے ہیں اور وہ کریم معمولی قیمت میں مل جاتی ہے تو اس کی اجازت ہوگی، جبکہ وہی جو خوبصورتی کی نیت ہے وہ ہو، فیشن کی نیت نہ ہو۔ کسی کو فالو کر لے، کسی ہیرو ایکٹر کو فالو کرنے کی نیت کہ اس نے ایسی رکھی تو میں بھی ایسی کرنے کے لیے یوں کروں، اس کی اجازت نہیں۔ یہ جو انہوں نے کہا وہ نیت بھی بتا دی، اچھا کیا کہ خوبصورتی کے لیے تو اجازت ہے۔ ہاں اس میں اگر بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہو، جیسے ہزار روپے کا خرچہ، تو وہ فضول میں جائے گا۔ پھر اتنی زینت کے لیے پھر اتنا سارا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت؟ جب وہ چیز سستے میں بھی ہو سکتی ہے تو پھر ہزاروں کا خرچہ کرنے کی اجازت نہیں، وہ فضول خرچی میں جائے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کوئی شیطان کا بھائی بننا پسند کرے گا؟ فضول خرچی یہاں پر بھی اور دوسرے مقامات پر بھی حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت سنت موقدہ میں قاعدے میں بیٹھ کر پڑھتے وقت آیت آگے بڑھ گئے، جیسے درود ابراہیم اور دعائے معصورہ تک پہنچ گئے، پھر یاد آیا کہ کھڑے ہونا ہے، تو ایسی صورت میں نماز ہوگی یا سجدہ سہو کرنا ہوگا یا نماز دہرانا پڑے گا؟ سجدہ سہو واجب ہے، یعنی سنت موقدہ واجب اور فرض ان ساری نمازوں کا حکم یہ ہے کہ ان میں جو قاعدہ اولا ہے اس میں صرف التحیات پڑھنا ہے، التحیات کے ساتھ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی درود شریف اگر اتنا بھی پڑھ دیا، اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا، اتنا بھی اگر پڑھ دیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اگر انہوں نے سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو گئی، لیکن اگر سجدہ سہو نہیں کیا تھا تو پھر نماز دہرانی پڑے گی۔ جمعہ کے خطبے کی اذان کے پہلے نعت شریف پڑھ سکتے ہیں مسجد میں؟ اجازت ہے، کیونکہ مسجد جو ہے وہ ذکر کے لیے ہوتی ہے اور نعت شریف بھی ذکر ہے۔ مسجد میں کوئی بھی ذکر ہو وہ، کیونکہ حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، نعت شریف یعنی حضور کی تعریف، تو نعت شریف پڑھی جا سکتی جبکہ کسی نمازی کو ڈسٹرب نہ ہو رہا ہو۔ اور اس کے لیے اوقات مقرر کر دیے جائیں، جیسے بیان کے لیے بھی وقت فکس ہوتا ہے، مقرر ہوتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک ٹائم ہوگا، بیان ہوگا، اس کے بعد سنتوں کا ٹائم دیا جاتا ہے، اس سے پہلے کسی کو سنت پڑھنی ہو تو وہ پڑھ لے۔ تو ہم نے جب وقت مقرر کیا ہے تو اب نمازیوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس وقت کا لحاظ کریں جس میں بیان شروع ہونے والا ہے، اور بیان یہ یا نعت شریف اسی وقت میں بھی، وہ نعت شریف بھی اسی وقت میں پڑھی جائے تاکہ کسی نمازی کو ڈسٹرب نہ ہو، وہ نعت شریف پڑھنے کی وجہ سے یا بیان کرے، کہ بیان کا بھی یہی حکم ہوگا۔ وہ اعلان اسی لیے کیا جاتا ہے، وقت جو پہلے سے اسی لیے مقرر کر دیا جاتا ہے کہ نمازی اس کا لحاظ کرے، کہ بیان کے وقت وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے نہ ہوں، کیونکہ بیان پہلے سے چالو ہے اور بیان کا وقت پہلے سے مقرر۔ تو اب اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں اور اب آپ کو ڈسٹرب ہو رہا ہے تو یہ آپ کی کوتاہی ہے، بھائی کیوں کھڑے ہوئے، آپ نے اس کا ٹائم کیوں نہیں سنبھالا؟ تو یہ بھی تھوڑا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ حضرت ایک لڑکی ہے، ماہ رمضان میں وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، اس کی والدہ نے اس کو آواز دیا تو اس نے تاخیر کی،
اب اس دوران اس کا باپ حاضر ہوتا ہے. اب وہ غصے میں آ کر اس لڑکی کو یہ کہتا ہے کہ تو پانی پی, یعنی وہ گٹر کا پانی کا مطالبہ کر رہا ہے. اور لڑکی کا مطالبہ ایسا ہے کہ میں روزے سے ہوں, میں نہیں پی سکتی. تو اس کے باپ نے اس کے بعد اس سے یہ کہا کہ میں نے تیرے ساتھ اس لیے کیا تاکہ تو آئندہ اپنی ماں کی نافرمانی نہ کرے. تو اس باپ کے لیے کیا حکم ہے؟ ماں کی نافرمانی, چلو وہ ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ ہے. ماں باپ اگر جائز کام کا حکم دیں تو اس میں اولاد پر اطاعت واجب ہے, اگر وہ نیک اور جائز کام کا حکم دے رہے ہو تو. لیکن یہ کہ وہ گٹر کا پانی پلانا, یہ تو پھر بہت بڑا گناہ ہو گیا, ناپاک ہوگا نا وہ پانی تو. اور اس پر یہ کہنا کہ ماں کا تو نے کہا نہیں مانا اس لیے یہ, تو وہ بے وقوف آدمی ہے جو ایسا کر رہا ہے. بھائی دوسرا انداز بھی ہو سکتا ہے سکھانے کا, تعلیم دینے کا. تم باپ کیسے ہو کہ تم نے مطلب اس انداز میں ان کی تربیت کی؟ یہ الگ جو مسئلہ مین جو جہاں سے شروع ہوا کہ تلاوت کر رہی تھی, ماں نے بلایا تو جانا چاہیے تھا اس کو. اطاعت واجب ہے جائز کام کے لیے, ناجائز کام کے لیے بلا رہی تو نہیں جائے گی. ناجائز کام میں کسی کی بھی اطاعت نہیں, باپ کی بھی نہیں, ماں کی بھی نہیں, اگر کوئی ناجائز کام کا حکم دے تو. لیکن جائز کام کے لیے بلا رہی تھی تو تلاوت چھوڑ کر جانے کا حکم تھا, لیکن نہیں گئی تو اس کی بنیاد پر اس کو گٹر کا پانی پلانا, تو یہ تو کیسا ہو گیا؟ آسمان سے گرا کے کھجور میں اٹکانا. وہ اس نے گناہ کر لیا, دوسرا گناہ اس سے کروا رہے ہیں. اس کی اجازت نہیں ہے, یہ بہت بڑی جرأت کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی احکام و مسائل بیان کیے گئے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, شریعت کے مطابق گزارنے کی عطا فرمائے, کی سلامتی عطا فرمائے, ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام.